اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ سورہ یوسف تفسیر احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بحث سبقت استباق واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، دونوں دوڑا، یوسف پہلے زلیخا پیچھے، ایسا نہیں کہ زلیخا پہلے ہو یوسف اس کی پیچھے ہو۔ یہ کہاں سے پتہ چلتے ہے کہ زلیخا پہلے نہ ہو بلکہ یوسف علیہ السلام پہلے ہو؟ ممکن ہے کوئی سوال یہ کریں کہ زلیخا دوڑنے میں پہلا، یوسف اس کے پیچھے تھا، یعنی زلیخا فرار کی حالت میں تھی، یوسف طلب کی حالت میں تھی۔ اگر اس طرح ہو گیا تو زلیخا پہلا، یوسف بعد میں۔ اگر نتیجہ اس کے عکس ہو، یوسف فرار تھے، حالت فراری میں تھے، زلیخا حالت طلب میں تھے، یوسف جس کیفیت کی طرف، جس عمل کی طرف زلیخا بلا رہی تھی، یوسف اس عمل و اس کردار و اس حرکت سے بھاگ رہے تھے۔ دونوں کو پتہ تھا کہ دروازہ بند ہے، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے بند کیا تھا، کئی دروازے گزر کے آئے تھے، یوسف کو بھی پتہ تھا، زلیخا کو بھی پتہ تھی، دونوں کو پتہ تھا۔ تو دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ دیکھو، ایک جوان جو اپنی زندگی کے عروج پہ ہو، تمام امکانات اس کے لیے میسر ہو، ملکہ اس کو گناہوں کی طرف، خواہشات کی طرف بھیک مانگ رہی ہو، طلب کر رہی ہو، یعنی اگر اس یوسف نے اس کی مطیع بن گیا تو یوسف کے لیے اور بھی سہولتیں تھیں، زلیخا یوسف کے ساتھ، لیکن یوسف ایک نبی تھا اس لیے دوڑا دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، وقدت قمیصہ من دبر، فعل مؤنث لایا، قدت قمیصہ من دبر، زلیخا نے یوسف کی قمیص کا پچھلا حصہ پھاڑ لیا، یعنی زلیخا نے کھینچا یوسف کو، زلیخا نے ہاتھ بڑھائی اور اس کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کا قمیص آ گیا۔ کل آپ لوگوں کا عرض کیا تھا، یوسف نے دو قمیص پہنے ہوئے تھے، ایک قمیص جو عزیز مصر نے پہنایا تھا، ایک قمیص بابا یعقوب علیہ السلام نے پہنا تھا۔ کیسے پتہ چل گیا کہ یوسف کو کہ دروازہ کھلتا جائے گا، کھولنے والے نظر نہیں آئیں گے، کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ارادہ یوسف امر امتثال رب کریم ہے۔ رب کریم کی امر کی اتصال میں یوسف گناہوں سے بچنے کے لیے رب کریم کی پناہ کی طرف بھاگ رہا ہے، تو یوسف کو قطعاً معلوم تھا کہ دروازہ کھل جائے گا۔ دروازہ یوسف کی مطیع ہے، اطاعت میں ہے، نہ کہ یوسف دروازے کے اطاعت میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ کتنے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں، کتنے اطمینان سے فرما رہے ہیں، کتنے اپنے کلام پہ اعتماد یوسف کو، میری قمیص کو لے جاؤ، میرے بابا کے چہرے پہ مل دو، بابا کی بینائی جو اس وقت ختم ہو چکی ہے وہ واپس آ جائیں گی۔ کوئی دوائی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اور آپریشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیز لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
یہ سب علل و اسباب امر یوسف کے سامنے خاضع ہے، خاشع ہے، اور قمیص کی اتنی پاور ہے، یوسف کی بابا کی بینائی آ جاتے ہیں۔ یہ علم ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ علم ہے جو درگاہ ربوبی سے حاصل کیا ہے، یہ علم ہے جو انبیاء کو عطا ہوا ہے۔ ان کے علم میں، ان کی یقین میں، ہمارے علم میں، ہمارے یقین میں یہی فاصلہ ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، زلیخا نے پھاڑ دیا یوسف کی قمیص کو پچھلے حصے سے۔ اب کتنے پھاٹا؟ اوپر سے نیچے پھاٹا، یا نیچے سے اوپر پھٹ گیا، یا آدھا کٹا؟ یہ بحث قرآن نہیں کرتا، یہ قرآن ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتا۔ قرآن جان کلام پہ بحث کرتے ہیں، قرآن اصل محور پہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ اعتراض قال اقول والا قرآن میں نہیں ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، الف یا الفا، وجدہ و الفا، یہ افعال ہے، یہ افعال قلوب ہے، یہ افعال قلوب سے وجدہ و الفا دو مفعولی ہے۔ و الفا یا الفا، و الفا یا، دو ہزار نہیں بلکہ وجدہ، دونوں نے پا لیا، یعنی یوسف اور زلیخا جیسے باہر مین گیٹ پہ پہنچے، دروازہ کھلتا ہوا گیا خود بخود، جس طرح پیغمبر معراج بھی جا رہے تھے، وہ عبر علی السماوات بجسد یلیق بالعروج وهو بالجسم المکتسب اللطیف خفی بعلوج معرفت الابواب لا یلزم خلق والاتیام، دروازہ خود بخود کھلتے ہوئے گئے۔ یہ کھلنے میں خلق و التیام لازم نہیں آیا، یہاں خلق و التیام لازم آ گیا۔ دروازہ بند تھا، دروازہ کھلا، خلق و التیام یہاں لازم آ رہا ہے۔ یوسف کے واقعے میں وہاں بھی دروازہ کھولتے ہوئے گئے، وہاں خلق و التیام لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ فضا ہے، وہ جسم کثیف نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے پایا بے موقع پہ اور عجیب کیفیت میں، حواس و حراس کی حالت میں، خوف و رجا کی کشمکش میں، دونوں نے عزیز کو الف یا سیدہا کہ اس کے سردار کو پایا، زلیخا کی۔ بھائی یوسف کے بھی تو سردار ہے، یوسف تو غلام ہے اور عزیز مصر آقا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ یوسف کے آقا کو پایا، بلکہ قرآن کہہ رہے ہے زلیخا کی آقا کو پایا۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کل دوبارہ گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔